بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ساتھیوں، دجال کے حوالے سے دو اہم نقطے کہ دجال کون ہوگا، اس حوالے سے ہم نے نمبر 1 سامری جادوگر اور نمبر 2 حیرم آبیف، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اس میں سے تیسرا اہم نقطہ جو دجال کا شخصی خاکہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں سے تیسرا اہم نقطہ امریکہ ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امریکہ دجال ہے، کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور امریکہ بھی ایک آنکھ ہے۔ اس کی مادیت کی آنکھ کھلی جبکہ روحانیت کی آنکھ چوپٹ ہے۔ وہ مسلمانوں کو ایک آنکھ سے اور غیر مسلموں کو دوسری سے دیکھتا ہے، اس کو اپنے فائدے کی چیز نظر آتی ہے، دوسرے کے نقصان سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کی کرنسی پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجالی آنکھ، جو شیطانی تکون کے اوپر پراسرار علامات کے بیچ میں ہے۔ اس کی سرزمین پر دجالی تہذیب جنم لے چکی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، اور مادی طاقتوں پر غیر معمولی اقتدار کی بدولت وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ایک صدر جو جوتا کھا کر رخصت ہوا کا بیان ریکارڈ پر ہے، جس میں کہا گیا، مجھے خدا کی طرف سے براہ راست ہدایات ملتی ہیں۔ یہ تو دعویٰ نبوت کے مترادف ہے، اور دجال پہلے ایسا ہی دعویٰ کرے گا۔ صدر صاحب جو موصوف یہ بھی فرما چکے ہیں، ہم تمہیں پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے۔ یہ فرعونی لہجہ تو دعویٰ خدائی کے ہم معنی ہے، اور دجال آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجالیت دراصل جھوٹی خدائی کا دوسرا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو حضرات اس رائے کو اہمیت دیتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1، کچھ تو احادیث کا علم نہ ہونے اور غلط فہمی کی بنا پر ایسا سمجھتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی غلط مقصد نہیں، یہ لوگ معذور ہیں۔ نمبر 2، کچھ جان بوجھ کر کسی خاص مقصد، مثلا یہودیت کی خدمت اور مسلمانوں کو دجالی فتنے سے بے خبر رکھ کر دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، یہ خود دجال ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال الاکبر سے پہلے 30 چھوٹے دجال نکلیں گے۔ ایک حدیث میں تو 70 سے کچھ اوپر دجالوں کا ذکر ہے۔ دونوں باتیں اور دونوں عادات اپنی جگہ درست ہیں۔ کچھ دجال بی کیٹیگری کے ہوں گے، کچھ سی کیٹیگری کے، پہلے 30 ہوں گے۔ دوسری قسم 70 سے کچھ اوپر ہوگی۔ احادیث کو جس نے سرسری نظر سے بھی دیکھا ہے، اسے یقین ہے کہ دجال کوئی ملک نہیں، ایک متعین شخص ہے جس کو انسانوں کی آزمائش کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور طاقتیں دی گئی ہیں، لیکن وہ ان کو ہمیشہ غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ دجال اور دجالیت پر اپنی مشہور کتاب مارکہ ایمان و مادیت کے صفحہ 135 پر فرماتے ہیں، جن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے اس کے اوصاف و علامات بیان کیے گئے ہیں، وہ تواتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ ان میں اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ وہ ایک معین شخص ہوگا جس کی کچھ معین صفات ہوں گی، وہ ایک خاص اور معین زمانے میں ظاہر ہوگا جس کی صحیح تاریخ اور وقت سے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا، نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو یہود ہیں۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں نہ اس کے انکار کی گنجائش ہے نہ ضرورت۔ احادیث میں اس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر ہوگا اور وہاں اس کو عروج و غلبہ حاصل ہوگا۔ در حقیقت فلسطین وہ آخری سٹیج ہے جہاں ایمان و مادیت اور حق و باطل کی یہ کشمکش جاری ہے اور منظر عام پر آنے والی ہے۔ ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دین اور دعوت اللہ کے حامل ہیں اور انسانیت کی فلاح اور مساوات کے داعی ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے تقدس و برتری کی قائل ہے اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور عنصر کے اقتدار و سیادت کے اندر لے آنا چاہتی ہے، اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبیعہ کے وسائل و ذرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن معرکے کے آثار مشرق عربی اور مشرق اسلامی کے افق پر اب ظاہر ہو چکے ہیں، اور حالات و واقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کر رہے ہیں
جس میں یہ کہانی اپنے سچے کرداروں کے ساتھ دہرائی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھی، اس عبارت کو غور سے پڑھا جائے تو اس مضمون کے شروع میں دیے گئے تینوں سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں۔ دجال کون ہے، کہاں ہے، کب برآمد ہوگا؟ لیکن فی الحال ہم ان تینوں کی تشریح نہیں کرتے، اس وقت ہم پہلے سوال پر چل رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگرچہ امریکہ کی دجالی خصوصیات میں شک نہیں، لیکن وہ دجال نہیں۔ البتہ امریکہ کی تہذیب جو سراسر مادیت پرستی پر قائم ہے، دجالی تہذیب ضرور ہے، بلکہ دجال اپنے ظہور کے بعد جو کام دنیا میں کرے گا، امریکی استعمار یہود کے ورگلانے سے دجال کو سچا نجات دہندہ سمجھ کر اس کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ دجال کو حقیقی آسمانی خدائی کے مقابلے میں فرضی زمینی خدائی کے لیے جو وسائل درکار ہے، امریکہ بلکہ پورا مغرب انہیں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی تحقیقات میں لگا ہوا ہے، اور یہودی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر نت نئی محیر العقول چیزیں ایجاد کر کے اس کی عالمی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود امریکہ دجال نہیں، کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں، ایک متعین شخص کا نام ہے۔ آئیے ذرا ایک نظر ان احادیث پر جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال الاکبر یعنی مسیح کاذب ایک مخصوص حلیہ رکھنے والا انسان ہوگا۔ صحیح مسلم میں ارشاد ہے وہ یعنی دجال یا مسیح کاذب ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، اور وہ ایک آنکھ سے نابینا یعنی کانا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے، اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے۔ مسند احمد میں ارشاد ہے، اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ مذکورہ بالا احادیث صراحت کے ساتھ المسیح الدجال کے خدوخال اور شخصیات پیش کرتی ہیں۔ ان کے مطابق دجال ایک نوجوان ہوگا، وہ تنومند اور بھاری بھرکم ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کے بال گھنگریالے اور بہت چھوٹے کٹے ہوئے ہوں گے، اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ اس طرح ہوگی جیسے انگور کا لٹکتا ہوا دانہ، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ نیٹو کے جو ٹینک خلیج کی جنگ اور کوسوو کی جنگ میں استعمال ہوئے، ان پر لفظ کفر لکھا ہوا تھا۔ ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، لیکن وہ کافر کا لفظ اس کی پیشانی پر لکھا پڑھ لیں گے، جبکہ کافر آکسفورڈ کا گریجویٹ ہو یا ہارورڈ کا ماسٹر، وہ یہ لفظ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اسے ایمان کی برکت اور کفر و نفاق کی نحوست کے علاوہ اور کیا نام دیں، کہ جتنا زیادہ عصری تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنا ہی اس کے چنگل میں پھنسے گا، کیونکہ عصری تعلیم اقلیت پسندی سکھاتی ہے۔ تو جتنا سیدھا سادہ واجبی دینی تعلیم والا مومن ہوگا وہ اس سے اتنا ہی محفوظ رہے گا، کیونکہ دینی تعلیم اقلیت کے پار دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور روحانیت سکھاتی ہے۔ اب یہ لفظ تجریدی انداز میں لکھا ہوگا یا قابل ادراک انداز میں، اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس تجسس میں پڑھنے کے بجائے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں اور ہمارا ایمان کدلا نہ سکے۔ اس کا طریقہ ہمارے سچے خارخواہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ بات دور ہوتی چلی گئی، بحث یہ ہو رہی تھی کہ دجال کسی ملک یا تہذیب کا نام نہیں، یقینی طور پر ایک انسان کا نام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو کچھ اضافی صلاحیتوں اور حیوانی جبلتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی آزمائش کے لیے اسے عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آنے والی کچھ قوتیں عطا کی ہوں گی، جن کی بنا پر اسے فریب دینے کی زبردست صلاحیت ہوگی۔ لوگوں کو آیات و احادیث کے ذریعے یقین دلایا گیا ہوگا
کہ یہ جھوٹا خدا ہے، سراپا شر ہے۔ اس کے شعبدے دیکھ کر ایمان خراب نہ کرو، لیکن وہ ایمان کی کمزوری، اہل علم سے دوری اور مغرب کی مادہ پرست اور شہوت پرست تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اس دھوکہ باز کی جھوٹی دلیلوں کے سحر میں آ جائیں گے۔ ارشاد ہے، جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی یعنی زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان اللہ ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلے ہی نظر میں ایسی تین چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ اور تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ میرے پیارے ساتھی، یہ تو سیدھی سادی بات ہوئی کہ دجال جناتی قوتوں کا حامل ایک نیم انسانی نیم جناتی قسم کی آزمائشی مخلوق ہے۔ بس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ اس کا ذکر مسند احمد میں موجود ہے۔ شارحین حدیث کا فرمانا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی اور مسمرزم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے کہ مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور ایذا رسانیاں جنات کی طرح ہیں۔ اگر بالفرض دور حاضر میں یہودی سائنسدانوں کی ہوشربا ایجادات اور محیر العقول تجربوں کی تناظر میں دجالی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو دجال کی تصویر کچھ یوں بنتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایسا آدمی جو مختلف شعبوں میں محیر العقول مہارت رکھتا ہو، جو سپرمین قسم کا آدمی ہے، جو بیک وقت انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، سیاستدان، شاعر، مقرر سب کچھ ہے، جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں، ہر چیز کو وہ اپنی دسترس میں لے سکتا ہے۔ اگر جدیدیت سے متاثر کوئی شخص پوچھے آخر یہ کیسے ممکن ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل یہ پوری طرح ممکن ہو چکا ہے۔ ایک انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فٹ کر دی جائے۔ آکسفورڈ کی پروفیسر ڈاکٹر سویسن گرین فیلڈ نے آج سے 10 سال پہلے سائنسدانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اب ہم اس قابل ہیں کہ انسان کی پوری یادداشت یعنی میموری کو کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کر لیں، جو تقریباً 100 ٹریلین خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور جن میں 100 بلین خلیے گفتگو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر رچرڈ ڈمبلے لیکچر BBC 1 یکم دسمبر 1999 میں ہے۔ ذرا سوچئے آج وہ اس منصوبے میں کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے۔ ایک طاقتور ممکنہ حقیقت جس کا انکشاف ڈاکٹر سویسن نے نہیں کیا یہ ہے کہ عمل معکوس ورس ایکشن زیادہ آسان ہے۔ عمل معکوس یہ ہے کہ میموری کسی کمپیوٹر سے انسانی ذہن کو اپلوڈ کی جائے۔ اس صلاحیت کے ساتھ کاٹ چھانٹ حذف کرنے اور مہارتوں کو نمایاں کرنے کی قوت بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک PhD انجینئرنگ رکھنے والے آدمی یا کسی ممتاز انجینئر کی یادداشت میموری کے ساتھ ایک بہترین سرجن اور سائنسدان کی یادداشت بھی اپلوڈ کر دی جائے
تو ایک سپرمین کی تخلیق کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ ایک ایسا آدمی جو سب شعبوں میں مہارت رکھتا ہوگا، بہترین انجینئر، سائنسدان، سرجن، سیاستدان، عالم مقرر، شاعر، منصوبہ ساز، مینجمنٹ کا ماہر، نیو ورلڈ آرڈر کا مثالی آدمی، بنی داؤد کا عالمی بادشاہ، الدجال الاکبر، الملعون الاعظم۔ میرے پیارے ساتھیوں، مغرب کی تجربہ گاہوں میں اس پر دن رات کام جاری ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، انسان کی شخصیت اس کی یادداشت ہی تو ہوتی ہے۔ اگر یہ یادداشت کسی سے چرا لی جائے تو وہ نہیں رہے گا جو وہ تھا۔ اسی طرح اگر ایک فرد کی یادداشت دوسرے فرد کو منتقل کر دی جائے تو وہ شخص بن جائے گا جس کی یادداشت چرا لی گئی تھی۔ اس طریقے سے میموری کو زندہ رکھ کر انسان کو جامع، مانع اور دائمی بنایا جا سکتا ہے۔ دجال وقتی طور پر غیر قانونی لگے گا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا حقیر، پست اور ذلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس زمانے کے اہل ایمان مقربین کو اس کی کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ جیسا کہ یہودی سائنسدانوں کو فرضی سپرمین بنانے کے وسائل مہیا ہونے کی اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں، سائنس کے میدان میں ان کی ساری پھرتیلی کے باوجود ان پر ذلت و خواری کی مہر ان کو راستہ نہیں دے رہی۔